الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم سامعین، ایک دفعہ پھر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک موقع پر ایک اہم موضوع کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی تھی، اور آج جو موضوع دیا گیا ہے یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے۔ چونکہ روئے زمین کے اوپر آپ دیکھیں گے تو دو چیزیں ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان امید کی طرف بھی جاتا ہے اور خوف کی طرف بھی جاتا ہے، جس میں خیر امید کے ساتھ جڑی ہے اور شر جو ہے وہ خوف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خیر اور شر، ان دونوں چیزوں سے انسان کا واسطہ رہتا ہے اور واسطہ رہے گا۔ مجھے آج جس موضوع کی طرف حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے جنات۔ یہ مخلوق، جنات جو ہے غیر مرئی مخلوق ہے، یعنی وہ مخلوق ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ دو مخلوقات ہیں اس روئے زمین پر، نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی۔ ان میں جو نظر آنے والی مخلوق ہے اس میں اور نہ نظر آنے والی مخلوق، ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اکرم، اشرف اور بلند مرتبہ حضرت انسان کو مل گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی خلافت، نیابت اور ملائکہ کے ذریعے سجدہ بھی کروایا، اور وہ مقام اور وہ عظمت عطا کر دی کہ جو کسی مخلوق کو نہ مل پائی۔ میرے دوستو، اسی طرح جنات یہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہ یہ قرآن کے اندر مستقل ایک صورت ہے، سورۃ الجن، جس صورت کے اندر تفصیلاً جنوں کا واقعہ بھی ذکر ہے، اور وہ جنات جو ڈھونڈ رہے تھے ہدایت کو، اور ہدایت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر مبارک کے موقع پر آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے قرآن کی آیات کو سن کر ایمان کو اختیار کیا، تو میرے دوستو قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، اس لیے اس مخلوق کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو چونکہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے، تو یہ مخلوق ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ کب سے دنیا پر موجود ہیں؟ یہ انسان کے دنیا پہ آنے سے کئی ہزار سال پہلے سے موجود ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، اور ان کی مدت بھی لکھی ہے، کسی نے 2000 سال کا لکھا ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لکھا ہے، کہ یہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی موجود تھے۔ اور ان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کس چیز سے کی ہے، یہ بھی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، جس چیز کو سمجھ لیا جائے تو اس سے بچنے کی تدبیریں بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ آج ہم اگر اس مخلوق کی سمجھ نہ رکھتے تو اس کی وجہ نہ رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں خوف زیادہ رہتا ہے۔ اگر اپنے خوف کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی حیثیت کو سمجھنا پڑے گا، یہ کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ اور یقین جانے کہ اس سے جتنا خوف رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں انسان اگر اپنی عظمت پہ غور کرے تو ایک سیکنڈ کے اندر اس سے انسان بچ کے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ بنا کس سے ہے؟ قرآن و سنت سے ہمیں اس کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ کے شعلے کی جو لو ہوتی ہے نا، یعنی جس شعلے کو آگ بھی بسم کر دیتی ہے، سیاہ کر دیتی ہے، اس شعلے کے لو سے یہ بنا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ اگر اس کے چہرے کو دیکھا گیا ہے تو یہ بد صورت بھی ہے، بد شکل بھی ہے، سیاہ ہے، کہ یہ بنا ہی اس چیز سے ہے۔ اور یہ ایک شر یعنی آتشی مادہ، یہ جو آگ کا آتش مادہ ہے یہ اس سے بنا ہے، جس کی وجہ سے اس میں شر غالب ہے، خیر نہیں ہے۔ خیر ہے، خیر کیوں ہے؟ کہ جب یہ اتباع کرتا ہے اسی طرح جس طرح قرآن میں حکم دیا گیا ہے ایک انسان کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ عبادت الہی کریں۔
وہ عبادت کریں۔ تو جب یہ عبادت کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا عنصر آتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں شر ہی غالب ہے۔ ایذا، تکلیف، پریشانی، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ان میں جذبہ غالب ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھنا یہ چاہیے کہ اس سے بچنے کی تدبیریں بھی پھر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس چیز سے بنا ہے اس چیز کی وجہ سے اسی چیز کا غلبہ ہے ان کے اوپر، اور یہ انسانوں کی طرح ہی، بلکہ انسان جیسے رہتے ہیں اسی طرح یہ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی تھوڑا سا مختلف ہے۔ انسان کی آنکھوں سے چونکہ اوجھل ہے اس کو پتہ نہیں، طرز زندگی بھی مختلف ہے، ان کی خوراک بھی مختلف ہے، ان کی خوراک بھی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایات میں آتا ہے جب یہ جنوں کا ایک وفد جو نیک جن تھے وہ جب آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول ہماری خوراک کا بندوبست فرما دیجئے، تو اللہ کے حبیب نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ سے التجا کی، اے اللہ یہ دنیا میں جو ہڈی ہے اور جو لید ہے اس کو غذا کی شکل میں، یعنی اس پر غذا کو ان کے لیے متعین فرما دیں کہ جہاں بھی موجود ہو وہاں ان کے لیے اس کے اوپر غذا مہیا ہو جائے۔ تو یہ ہڈی اور لید یہ ان کی غذا ہے، یعنی جہاں بھی ہوتی ہے تو قدرتی نظام ہے کہ ان کو وہاں غذا مہیا ہو جاتی ہے، تو یہ ان کی غذا ہے، اور طرز زندگی انسانوں سے مختلف ہے ان کا۔ اسی طرح ان کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے دوستو ان کے اندر جو ہے سب سے بڑی بات ہے، ان کو بھی اسی طرح اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح انسانوں کو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ نیکی کی طرف جاتے ہیں تو قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر یہ تکلیف نہ دیں اور نیکی اختیار کریں گے تو ان کے لیے بھی نجات ہے، ان کو بھی اللہ نجات دیں گے، اور اگر یہ تکلیف کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی طرف جائیں گے تو پھر ان کو بھی سزا ملے گی۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور ان قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب ان کی ساخت کو دیکھا جاتا ہے، کہ ان کے اجزاء کو دیکھا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے بنا ہے، تو اس کے اندر ان کی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر جان بھی رکھی ہے، ان کی زندگی بھی رکھی ہوئی ہے، اور ان کو روح حیوانی یعنی روح حیوانی سے بھی ان کو نوازا گیا ہے کہ یہ روح حیوانی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ انسان کا جو امتیاز ہے، جو انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، جس کی طرف انسان کی اگر نظر چلی جائے تو یہ مخلوق کے جس سے انسان خوف کھاتا ہے، تو میرے دوستو وہی مخلوق انسان سے دور بھاگے گی، انسان سے دور ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ساری چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ کہ انسان کو حیات بھی دی، انسان کو جان بھی دی، انسان کو روح حیوانی بھی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو چیز عطا کی ہے وہ ہے روح انسانی، یعنی عالم امر سے اللہ کے ہاں سے ایک روح انسانی ہے جو انسان کو خاص طور پر مہیا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو وہ فوقیت ملی ہے کہ اسی انسان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا ہے، کہ جب تک روئے زمین کے اوپر جنات موجود تھے اس وقت تک ان کو اتباع کا حکم نہیں تھا، جب تک کہ کوئی نبی نہیں آیا۔ سب سے پہلا انسان جب اس روئے زمین پر قدم رکھا حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کو وہی روح انسانی سے نوازا گیا جو بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کے ساتھ عالم امر جڑا ہوا ہے، کہ اللہ کی وحی کا نظام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کا نظام جڑا ہوا ہے، تو اس انسان کے آتے ہی جنوں کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جنوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور میرے دوستو اسی اتباع کی وجہ سے ان کو نجات بھی دی گئی ہے، کہ اسی وجہ سے یہ نجات پائیں گے، اور نتیجہ جو ہے آخرت میں ان کو ملے گا۔ انسان حقیقت میں جب اپنی زندگی میں غفلت رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا راستہ اختیار کرتا ہے اور محبوبیت کا مقام چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ نے جو انسان میں روح انسانی ڈال کر اس میں وہ استعداد رکھی ہے جو کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے، وہ کیا استعداد ہے کہ انسان واحد اس روح زمین پر مخلوق ہے کہ جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے۔
ورنہ اللہ کی پہچان رکھنے والی ایسی مخلوق اس روئے زمین پر انسان کے علاوہ کوئی نہیں پائی جاتی۔ انسان ہی ہے جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس معرفت کے ساتھ ساتھ اس حکم الہی سے جڑ جاتا ہے، تو یہی وہ مخلوق ہے جس سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں اور شر ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہی خیر کی طرف بدل جاتی ہے۔ کتنی قرآن کی ایسی آیات ہیں جس کا جب حکم ملتا ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے تو یہی مخلوق ان کے تابع، انسان کے تابع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج حقیقت میں ہم اس عظمت سے بالکل غافل ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم ایسی شر رکھنے والی مخلوق سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں جو بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی بات یہی ہے کہ آج انسان اپنی عظمت سے غافل ہے۔ وہ احکامات جو روح انسانی کی شکل میں عالم امر سے انسان کو مل گئے ہیں، جو بلندیاں عطا کرتے کرتے اس بلندی پہ چلے جاتے ہیں کہ روئے زمین کی کوئی مخلوق چاہے فرشتے بھی ہوں اس بلندی کو چھو بھی نہیں سکتے، اس بلندیوں پہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج انسان ان بلندیوں سے، اس استعداد جو موجود ہے اس سے غافل ہے۔ اگر اس استعداد کی طرف انسان کو توجہ ہو اور اس استعداد کے ساتھ صرف کلمہ حق لفظ اللہ ہی ادا کر دے تو یہ مخلوق قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بولا ہے، کہا ہے، اس کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔